آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن میں نے ایک چیز لازمی نوٹ کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کے خلاف جس طرح کے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ اس کے حق میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس عہدے پر قائم رہے یا پھر عمران خان کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات کرے۔ میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا بیک پر لے کے چلتا ہوں۔ اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے جو یہی کہتے تھے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب جب عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کی باتیں مان لی، اس سے استعفیٰ لے لیا، سہیل افریدی کو قائم کر دیا۔ سہیل افریدی شروع میں موومنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ اس ٹائم حالات کچھ اور تھے۔ حالات یہ بتاتے تھے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں آپ سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی بطور وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ کمپین کا آغاز کرتے تھے، فرنٹ مین ہوتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی صوبے میں جاتے تھے تو عوام کو بھی اس کے ساتھ ہی پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی تھی اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ پھر سے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی جب سے اپنے منصب پر بیٹھے تب سے جو ہے وہ انہوں نے کمپین کا آغاز بھی کیا، عمران خان موومنٹ بھی کی آغاز بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے وہ انہوں نے ریلیاں بھی نکالی، جلسے بھی کیے۔ اس دوران بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی جیسے ہی منصب پر بیٹھا ہے وہ ویسے ہی جائے اور اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو باہر نکال کے آ جائے۔ اور میں یہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ عمران خان صاحب تب تک باہر نہیں آ سکتے جب تک وہ خود نہ چاہیں۔ حکومت بھی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، بیوروکریٹس بھی چاہتے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کمپین کریں، بات کریں، لوگوں سے ملیں اور الیکشن کا جو ہے وہ انتظار کریں۔ لیکن عمران خان صاحب خود اس بات پر ایگری ہونے کے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی مطالبات لے کر جاتا ہے، ان سے کوئی فیصلہ کروانے کے لیے جاتا ہے، ان سے کوئی بات کرنے کے لیے جاتا ہے، ان سے کوئی مطالبات منوانے کے لیے جاتا ہے، وہ دو چیزیں رکھ دیتے ہیں، یا تو فوری طور پر الیکشن کروا لیا جائے یا پھر جس طرح سے میرے سے حکومت چھینی کی اسی طرح سے واپس دے دی جائے۔ اب یہ کسی صورت میں پوسیبل نہیں ہے۔ اب یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ حکومت اس بات پر ایگری ہو گئی ہے کہ 5 سال نہیں بلکہ چوتھے سال میں الیکشن کروا لیے جائیں گے۔ اب یہ بات میں کتنی حد تک صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو نکلنا پڑے گا اپنے کارکنان کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر، اپنے لیڈران کی خاطر، اپنے جو ان کے عہدیدار تھے، سابق جو مشیر تھے، وزیر تھے، ان کی خاطر۔ لیکن عمران خان صاحب 1000 سے زائد دن ہو گئے ہیں وہ جیل پر ہی موجود ہیں۔ اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو میں بیسیکلی آپ لوگوں کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف اس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کو نکالا جائے، یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اب ایک وزیر اعلیٰ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے منصب کو سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ کا تو یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ میں علی امین گنڈا پور سے اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر اس منصب سے کس طرح سے جو ہے وہ جڑے رکھے، وہ کس طرح سے اس منصب کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھے، کیونکہ یہاں پر بیٹھنا، اس کو سنبھالنا، اس پر کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس صرف عمران خان کو رہائی کے علاوہ اپنی عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے پہلے ان کا آئینی کام یہی ہے کہ وہ اپنی عوام کا بھی خیال رکھیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، JUI کی ہے، یا جس بھی کسی کی جماعت کی ہے، سب سے پہلے ان کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہ کارکنان، یہ لیڈرشپ یا پھر جو لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فوری طور پر اپنے صوبے سے نکلے اور اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بیٹھ جائے اور تب تک بیٹھے رہے جب تک جو ہے وہ عمران خان نہیں نکلیں گے۔ اب یہ کسی صورت پوسیبل نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب خود جب تک نہیں چاہیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر لے، حکومت کر لے، کوئی لوگ کر لے، وہ خود باہر ہی نہیں آ سکتے جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے۔ اور اس سے پہلے متعدد بار ان کو ڈیلز کروائی گئی ہے، متعدد بار ان کو جو ہے وہ راضی کیا گیا ہے، ہر دفعہ ان کی طرف اس پر انکار کیا گیا، وہ خود نہیں چاہتے اس ٹائم۔ اس لیے ان تمام لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف پر جس طرح کا مشکل وقت ہے، کٹن وقت ہے، ان تمام کو ایک ہو کر، متحد ہو کر رہنا پڑے گا، نہ کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنی پڑیں گی۔ اب جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آنے والے وقت میں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کس طرح کے بیان جو ہے وہ سامنے لائیں گے، یہ تو قبل از وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو باہر لوگ ہیں جن کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم ان کو تو وہ رائٹ دیا جائے۔
میں نے سہیل افریدی کے اینٹی بھی بہت خبریں بنائی ہیں. میں نے کہا ہے جہاں پہ وہ غلط تھے میں نے بتایا کہ یہاں پر وہ غلط ہے. لیکن ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس ذمہ داریوں کو بھی اس نے مد نظر رکھتے ہوئے تمام کام کو سر انجام دینا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب سے سہیل افریدی اس منصب پر بیٹھا ہے، آپ دیکھیں کہ عوام کو سہولیات ملی ہیں. راشن کارڈ ملے، پیٹرول پمپ پر جو ہے وہ سہولیات ملی. اس کے علاوہ سیف سٹی کیمراز جو ہے وہ نصب کیے گئے. وادی تیرا کے لوگوں کو جو جبرن رکھا ہوا تھا ان کے لیے آزادی مانگی. یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ، لیکن لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہی. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. بھائی عمران خان صاحب کو کس طرح سے وزیر اعلیٰ جا کے وہ اٹھائیں اڈیالہ جیل سے اور کہیں کہ آجائیں جناب باہر آ جائیں. وہ ایک وزیر اعلیٰ، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس کا استعمال کر رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر وہ استعمال کرے گا تو اس کی حکومت بھی اینٹی ہو جائے گی، حکومت بھی خلاف ہو جائے گی جو پہلے کے خلاف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ ابھی باتیں کر رہے ہو کہ کیوں نہیں نکل رہا، آپ لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. اور یہ بات میرے سے لکھوا لیں. علی امین گنڈا پور نے بے شک وہ وکٹوں کی دونوں جانب کھیلتا رہا، ڈبل وکٹ. آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی باتیں سامنے آئیں، پھر اس کے بعد حکومت کے پی ٹی آئی، یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن اینڈ دی اینڈ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ انہی لوگوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں پسند نہیں. انہی لوگوں نے کہا کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا آپ کو باہر نکالوا نہیں رہا. تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ عہدے سے مستعفی کر دیا گیا. اس کی جگہ سہیل افریدی کو لایا گیا. سہیل افریدی شروع میں اتنا اچھا تھا کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا. کیا ہے جی، نکل رہا ہے، موومنٹ کر رہا ہے، یہ چیزیں کر رہا ہے، ساری چیزیں. تب اس نے صوبے کی طرف دھیان نہیں دیا ہوا تھا اور صوبے کی عوام بھلک رہی تھی کہ جناب ہماری طرف بھی دھیان دو، ہمیں بھی دیکھ لو، ہمارا بھی سہارا بن جاؤ. لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں تھی. لوگوں کو یہ خوشی تھی کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اب صرف باہر نکلا ہوا اور ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اب میں اس بات پر حیران ہوں کہ جب وہ کچھ کر رہا تھا تب بھی مسئلہ، اب وہ کچھ اپنی عوام کے لیے کر رہا ہے تب بھی مسئلہ. لیکن ایک چیز اس میں نوٹ کرنی پڑے گی، لوگ کبھی بھی کسی حد تک خوش نہیں ہو سکتے. چاہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو، چاہے وہ بیرسٹر گور ہو، چاہے علیمہ خان ہو، چاہے کوئی بھی پی ٹی آئی کارکنان ہو. یہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہیپننگ کریٹ ہو ہی جائے، پاکستان میں دنگے فساد ہوتے ہی رہے. اور یہ اچھا انہوں نے کام کیا کہ پچھلی دفعہ 9 مئی والا جو انہوں نے جلسہ تھا، جلوس تھا، وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. ان کے یہ کہنا تھا کہ اس دن جو ہے وہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے. انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے جو انڈیا کو شکست دی، ہم اس کے ساتھ کھڑے. اور یہ بڑی اپریشیشن بات ہے. جلسے کے ملتوی ہونے کے بعد لوگ اس طرح سے سامنے نکلے ہیں کہ جناب ہم سہیل افریدی کا مقابلہ کریں گے. اگر سہیل افریدی جلسہ، جلوس، ریلیاں یا وٹ ایور کچھ بھی نہیں کرتا تو ہم کریں گے. بھائی سہیل افریدی کے نا آپ لوگ جوتوں کے برابر بھی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. کیونکہ جس نے اس کو منتخب کیا ہے اس نے تمام تر رسپانسبلٹی اس کو دی ہیں. اس نے کہا ہے کہ تب تک تمہارے پاس تمام اختیارات موجود ہیں جب تک میں تمہیں خود نہ کہوں کہ تم اس عہدے سے ہٹ جاؤ یا پھر یہ کام چھوڑ دو. تب تک سہیل افریدی خود اپنی مرضی سے جہاں جائے، جو کرے، جس طرح کرے، اس کے پاس مکمل طور پر اختیارات. اس کے علاوہ 100 بندوں کی بھیڑ اس کے سامنے کھڑی کر دو، نتھنگ. اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق کام کرے گا. اور یہ جو لوگ نکل آئے نا، وہ منصور علی خان جس طرح کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، یہ سیریسلی وہ اسی طرح کے ہیں. ان کا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے اس نے کہ یہ کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہو یا برا ہو رہا ہو. اور یہ پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ ایک الگ مخلوق ہے. یہ وہ مخلوق ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہوتا ہے تب خوش ہوتے، اور اگر پی ٹی آئی برا نہیں کر رہی ہوتی تو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ جناب برا کرو، اس طرح کرو تو کام ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سہیل افریدی نے سمجھ لیا ہے. اب وہ بہتر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. امید یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرے اور اگلا لائے عمل بھی ان سے لے. لیکن یہ جو پروپوگنڈا ابھی ہو رہے ہیں ان کو ہونے دیں، ان کے اوپر کان نہ دھرے. جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس ٹائم کر رہی ہے، یقین کریں بڑی مشکل حالات ہیں، بہت کٹھن حالات ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اور کسی طریقے بھی یہ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا پیغام عوام تک بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی موبلائز کریں. اسی کے ساتھ آج کی سٹوری کے ساتھ اتنا ہی. اللہ کے بعد.